کو بیدار کر لیں اپنے، اور ذرا یہ سوچیں کہ ہماری حالت کیا ہے، تو یقیناً 100% ہم اسی نتیجے پہنچیں گے کہ ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، ہماری زندگی تنگ ہے، ہمیں سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن کریم اس بات کو کہتا ہے کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کی زندگی دنیا میں بھی تنگ ہے اور آخرت میں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ یہ سورہ زمر کی دوسری آیت ہے کہ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی بندگی کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یہاں میں آپ کی توجہ اس طرف چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کتاب کو ہم نے حق کی ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کو عطا کیا، اور آپ میری ہی بندگی کریں دین کو اپنے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی جو دین ہے وہ خالصتاً صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اب یہاں تھوڑی سی میں توجہ چاہوں گا وضاحت کرنے کہ دین کیا ہے، ہم دین کس کو کہتے ہیں، کیونکہ عموماً ہم یہ کہتے ہیں سب ہمارا دین اسلام ہے۔ کہیں کہیں پہ یہ مغالطے بھی ہوتے ہیں کہ ہم لفظ مذہب کا استعمال کرتے ہیں، ریلیجن کا استعمال کرتے ہیں، تو دین اور مذہب میں فرق کیا ہے اور دین کس کو کہا جاتا ہے؟ دین کے سلسلے میں سورہ مائدہ کی یہ تیسری آیت ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ اس کے 3 اہم حصے ہیں اس آیت کے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تکمیل کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جب پورا قرآن کریم ہم کو دے دیا تو کیا فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ گویا قرآن مکمل تو دین مکمل، یعنی دین پورا قرآن۔ کسی ایک حصے کے لیے دیکھیے، آج جس انداز سے ہم دین کو سمجھتے ہیں، ہم کسی آدمی کو نمازی دیکھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم پہلی بات یہ کہتے ہیں بھائی بہت دیندار آدمی ہے۔ گویا ہم نے نماز کو دین سے جوڑا۔ کچھ اور نیک کام اسے کرتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بہت دیندار آدمی ہے۔ حق ہے، سچ ہے، یہ دین کا حصہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو اس کے بعد دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کر دیا، کیونکہ دین کا یہ حصہ ضرور ہے لیکن مکمل دین یہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ذریعے سے دین کی تکمیل کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ للذکر، میرے ذکر کے لیے، میری یاد دہانی کے لیے نماز قائم کرو۔ گویا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نماز اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی، اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کے دین کو یعنی اسٹیبلش نہیں کرتی، قائم نہیں کرتی، اس نماز پہ بھی ایک سوال یا نشان ہے کہ کیا یہ واقعی صلاۃ ہے، کیا یہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کو قائم نہیں کر رہی۔ اقیموا الصلاۃ للذکر، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پہلا حصہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دوسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی، یعنی جو نعمتیں، یعنی سبحان اللہ، جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کو اس زمین پہ بسنے والے انسان کو دینی تھیں وہ اس کلام پاک کے مکمل ہونے پہ مکمل ہو گئی۔ گویا تمام نعمتوں کا خزانہ یہ قرآن ہے۔ اس قرآن میں ہر نعمت موجود ہے، کیونکہ اس کے تمام کرنے پہ، اس کی تکمیل پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ آج جو نعمتیں تمہیں دینی تھی میں نے مکمل کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بات کیا فرمائیے، اور اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، یعنی تمہارا جو دین ہوگا، جو تمہارا طریقہ ہوگا، جس انداز سے تم زندگی گزارو گے وہ اسلام ہوگا، یہ تمہارے لیے پسند کیا گیا۔ اب دین کے مفہوم پہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں کہ دین کہتے کس کو ہے۔ آپ حضرات واقف ہوں گے کہ عربی میں کسی بھی لفظ کے معنی اس کے مادے کے اوپر ہوتے ہیں، جس کو روٹس کہا جاتا ہے۔ دین کا، اور یہ مادے سے حرفی ہیں سب، یعنی 3 حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ دین کا مادہ دال یہ نون بڑا وسیع المعانی ہے، یعنی اس لفظ کے بے انتہا بہت سارے معنی ہیں۔ کچھ کا اشارہ یہاں کیا گیا ہے کہ اس میں ایک طرف غلبہ، اقتدار، حکومت، مملکت، آئین، قانون، نظم و نسق، فیصلہ، ٹھوس نتائج، جزا و سزا، بدلے کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف یہ اطاعت و فرمان پذیری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو اگر سم اپ کریں تو 3 معنی اہم ترین دین کے نکلتے ہیں۔ پہلی چیز قانون۔
قانون کے تحت یہ تمام چیزیں آتی ہیں، حکومت ہے، آئین ہے، نظم، ڈسپلن ہے، انداز ہے. یعنی ایک مفہوم دین کا ہے قانون، دوسرا ہے یوم الجزا، جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے کہ مالک یوم الدین، کہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے. اس میں مفہوم شامل ہو جاتا ہے بدلے کا اور جزا اور سزا کا. اور تیسرا دین اسلام، وہ طریقہ زندگی گزارنے کا جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، دین کو مکمل کیا، نعمت مکمل کری، اور وہ طریقہ پسند فرمایا تمام انسانوں کے لیے. یہ تین مفہوم دین کے نکل کے آتے ہیں. گویا دین جس کو ہم کہتے ہیں یہ محض چند ارکان کا مجموعہ نہیں ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ خود مجھ پہ بیتی ہے. میں نے خود جیسے عرض کیا کہ بچپن میں جو مجھے تربیت دی گئی، جو سکھایا گیا، جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، اس میں ہمارا زور ارکان کے اوپر ہوتا ہے. مجھے کسی اسٹیج پہ یقین جانے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیجئے. مجھے کسی واعظ میں، کسی خطبے میں یہ میری کم نصیبی ہوگی. حالانکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے جس وقت اس علاقے میں آنکھیں کھولی اور اپنا بچپن گزارا، یقیناً وہ آج کے دور سے بہت اچھا دور تھا، کیونکہ اس وقت وہ بزرگ وہ ہستیاں موجود تھیں. میری گلی کے آس پاس مولوی زبیر قریشی تھے، مفتی عتیق الرحمان، مولوی ضیاء اللہ، مولوی یوسف صاحب چوڑی والان میں، جن کے واعظ ہوتے تھے، ایک سلسلے تھے، ایک طریقہ تھا. لیکن کہیں سے بھی مجھے موٹیویشن یہ نہیں ملا کہ آپ قرآن کو سمجھیے. گویا میں دین سے سمجھنے سے واقف نہیں رہا. میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کیا. حد تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی میں نہیں سمجھتا تھا کہ کیا مطلب ہے زبان سے یہ کہہ دینے کا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، میرا حاکم کوئی نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے. اندازہ نہیں تھا. تو دین پوری، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں بہت عام لفظ ہے کہ اٹ از اے لائف اسٹائل. یہ ایک انداز زندگی، طرز زندگی، آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین یعنی اسلام ایک انداز زندگی ہے، تو پھر میرے سامنے سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا میرا انداز زندگی وہ ہے جو کہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے پہلا پیمانہ یہی ہے کہ کیا محمد اسلم کی زندگی انل کمار کی زندگی سے کسی طرح مختلف ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا. فرق اتنا ہے کہ انل کمار مندر کی طرف جا کے سر جھکا جاتے ہیں، میں مسجد میں جا کے سجدہ کر لیتا ہوں. باہر آنے کے بعد ان کا انداز زندگی بھی وہی ہے، ان کا لباس وہی ہے، ان کے بول چال وہی ہے، ان کے کاروبار کے طریقے وہی ہیں، ان کا گھر کا رہن سہن وہی ہے. ان کے گھر میں بھی ٹی وی سے وہی محبت ہے، کیبل سے وہی محبت ہے، ان کے ہاں بھی انٹرنیٹ اور چیٹ ہاؤسز سے وہی محبت ہے، ان کے ہاں بھی وقت کا ضائع کرنا ویسا ہی ہے جیسا میرے یہاں ہے. تو اسلم پرویز کا اور انل کمار کی زندگی میں فرق کہاں پہ آ گیا؟ صرف فرق یہ ہے کہ انل کمار اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ ایک دھرم پہ ہیں، اور اسلم پرویز اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. کتنے سچ ہے، کتنا غلط ہے، یہی میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سورہ مومن کی 65ویں آیت ہے جو میں نے چنی ہے آپ کے لیے. وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم اسی کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کر کے. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. گویا ایسی کئی آیات ہے قرآن کریم میں. در حقیقت وہ میں نے چھانٹی تھی آج کی اس گفتگو کے لیے، لیکن ابھی بیٹھ کے ایڈیٹنگ کری، اس کو کم کیا کیونکہ مجھے وقت کا احساس تھا. بلکہ میں یہ گزارش آپ سے کر دوں کہ پروگرام یہ تھا کہ 6:45 بجے شروع کریں گے اور عشاء کی اذان تک میں اپنی بات ختم کر لوں گا. شروع کرنے میں دیر ہو گئی ہے، میں کوشش کروں گا کہ تیزی سے اپنی بات مکمل کر سکوں. کر بھی رہا ہوں کوشش، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر مناسب سمجھیں تو ہم عشاء کی نماز اپنی جماعت بھی کر سکتے ہیں، اوپر بھی کر سکتے ہیں. ویسے میں کوشش کروں گا کہ 8:15 بجے تک اپنی بات ختم کر دوں، کیونکہ یہ بات میری نہیں ہے، اللہ کی بات ہے. ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اگر ممکن ہو اور میں تھوڑا سا وقت زیادہ لے لوں تو مجھے اجازت دیجیے گا اس بات کی، اور کوشش کیجیے گا کہ توجہ سے بات سن سکے. تو یہ خالص کرنے کا ذکر کلام پاک کی کئی آیات میں ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے. اب دیکھیے یہاں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. سورہ آل عمران 83ویں آیت ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام آسمان والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہاں ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں جو فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے.
پہلی بات تو یہ کہ زمین آسمان کی تمام چیزوں کو، تمام تخلیقات کو، اپنی تمام کریشنز کو اس نے آیت کہا ہے۔ اکثر جمعے میں جو ایک نماز میں جامع مسجد میں نے سنا ہے اور جگہ بھی جو بہت آیت پڑھی جاتی ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ اونٹ ہم نے کیسے پیدا کی ہے؟ اس طرح کی آیت اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں اور کبھی ترجمہ سننے یا پڑھنے کا اتفاق ہو تو بہت جگہ ذکر ہے کہ تم پہاڑوں کو کیوں نہیں دیکھتے، تم ہوا کو کیوں نہیں دیکھتے، تم بادلوں کو کیوں نہیں دیکھتے، اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے، اس بارش کو کیوں، یعنی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کائنات کے مظاہر کا اور مناظر کا ذکر کیا ہے اور ان کو اپنی آیت بتایا ہے، یعنی یہ میری نشانی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ہر چیز مسلم ہے۔ وہ کیوں کر مسلم ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے حساب سے زندگی گزارتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک درخت کی جڑ، اس کو اللہ نے یہ کام دیا ہے کہ وہ زمین سے پانی کو، نمک کو چوسے گی۔ آپ کو ایک بھی درخت ایسا نہیں ملے گا جس کی جڑ اس کا الٹا کام کرتی ہو، یا مرضی سے کام کرتی ہو، کسی وقت پانی چوس لیا کبھی نہیں چوسا، یا پانی کو واپس پھینک دیتی ہے۔ گویا ہر چیز کائنات کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون بنا دیا ہے، جو اس کو حکم دے دیا ہے، جو وحی اس پہ نازل کر دی گئی ہے، جس طرح کہ شہد کی مکھی پہ یہ وحی نازل کی گئی کہ تو پھول جا کے یہ رس اکٹھا کر اور اس انداز سے شہد پیدا